بات یہ مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو پوری دنیا میں چکر لگاتے رہتے ہیں، پھر جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل دیکھتے ہیں تو اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین سے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ جانتا ہے پھر بھی سوال کرتا ہے، میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رب کریم، ہم ان لوگوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، اور وہ جنت کو طلب کر رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب کریم، وہ اور کثرت سے تیرا ذکر فرماتے۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر دریافت فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب کریم، پھر تیرے خوف سے اور زیادہ ذکر کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب کریم، ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو تیرے ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، اپنے کسی کام سے آیا تھا اور ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، گواہ رہنا کہ جو میرے ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے میں اس کی بھی بخشش کر دیتا ہوں، لہذا میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی۔ تو یہ بھی ہمارے ایک ذکر کی محفل ہے، اس میں بیٹھنا الحمدللہ باعث نجات ہے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے شیطان کان میں کہے کہ دیکھو جی، یہ جو آیا نا یہ بریانی کھانے کے لیے آیا، اس کی نیت ذکر کی نہیں ہے، لنگر کھانے کے لیے آیا، اسی لیے آخر میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بخشش کا پروانہ جاری فرما دیا۔ فرشتوں نے یہ عرض کیا، رب کریم، ایک شخص ایسا بھی تھا جو اپنے کسی کام سے آیا تھا، فرشتوں کو یہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مجمع کی بخشش ہو گئی، سب کی بخشش ہو گئی۔ یقینی سی بات ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے قلب میں الہام فرمایا کہ سوال کرو، تاکہ قیامت تک کے لیے اس انعام اور بخشش کا تذکرہ ہو جائے اور ایسی محافل کی عظمت سب پہ منکشف ہو جائے۔ لہذا فرشتوں نے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ اپنے کام سے آیا تھا، لیکن جو ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، گواہ رہنا میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی۔ تو اگر کوئی نیت فاسد کے ساتھ آئے، وہ سوچے نہ میں نے نعت سننی ہے نہ بیان سننا، چلو بریانی تو کھانے کو ملے گی، تو کوئی بات نہیں بھائی، آپ بریانی کھاؤ۔ اس محفل میں آ کے بریانی کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن میری گفتگو سے آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آخر میں بریانی تقسیم ہوگی، یہ تو میں نے ویسے ایک مثال دی ہے، یہاں غالباً لنگر کے انتظام ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب، بے شک ہم نے